واقعہ جو ہے بہت ہی تعجبناک واقعہ ہے، بڑا ہی بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ بچہ 10ویں یا 11ویں میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 10ویں یا 11ویں کے اندر پڑھ رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، بولا کہ میں شیخ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا شیخ آج ہمارے مہمان نہیں ہیں یہاں پر، شیخ عالم صاحب، کیا آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اب وہ 2 لوگ تھے، مڈلار ہیں وہاں پر، اور وہ جو جرسی ہوتی ہے اپنے پیٹ پر باندھ رکھا ہے، چھوٹا سا 10-11 کے اندر پڑھنے والا بچہ، اور ایک اس کے ساتھ اس سے بھی چھوٹی عمر کا ہے۔ بال دسترخوان پر بیٹھ گئے وہ لوگ ہمارے ساتھ، تو ایک بچہ جو ہے کھانا بند کر دیا کھانا، تو ہم نے کہا کیا بات ہے؟ بولے والد صاحب ہمارے نیچے آ گئے ہیں، اس لیے ہمیں جانا، اس لیے جو ہے ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد نہیں آئے، اور لوگوں سے پوچھا کہ جو ہے ہمیں ابیر سے جانا ہے، ہمیں ٹیکسی کر کے جانا ہے، اور وہاں بول رہا ہے ہم سے کہ میرے والد صاحب نیچے ہیں، اس لیے ہم اتنا کھا کر کے نیچے جا رہے ہیں۔ جب لوگ نیچے پہنچے اور دروازے پر نیچے کھڑے شیخ بھی ہیں، تو کہہ رہا وہی جو 10ویں یا 11ویں میں پڑھ رہا ہے کہ ہمارے دوست لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ظفر الحسن صاحب سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ کچھ دعا بھی دینا چاہتے، اس نے موبائل نکال لیا، بولا شیخ میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، ریکارڈ کر کے فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور وہ میرا نمبر بھی لے لیا اوپر، اور میں نے اس سے کہا کہ میرا نمبر ڈیلیٹ کر دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ 10ویں کا بچہ اور اس طرح کا سوال کر رہا ہے۔ شیخ ظفر الحسن صاحب مدنی ان کے بارے میں ہم سے پوچھ رہا، ہم نے کہا کہ بھائی وہ ہمارا تزکیہ کریں گے، وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ شیخ بھی نے کہا ہمارے استاد، ہم سب کے استاد ہیں، اہل حدیث سلفی عالم دین، تم ایسی باتیں کرو شیخ ظفر الحسن صاحب اس شخصیت کے بارے میں، اور پوچھ رہے ہو کہ ان سے علم حاصل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو سلفیت کے نام پر جو ہے سلفیت کو بدنام کر رہے ہیں، علماء کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اپنے جو ہے محنت کرو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، اور اس چکر میں تم مت پڑھو، ابھی تمہاری عمر ہی نہیں، 10 سال کے بچے ہو تم، اور اس طریقے 10ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہو، اور اس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں ایک لونڈا پوچھے 10ویں کلاس کا طالب علم کہ شیخ ربیع صاحب، شیخ کے فلاں کے بارے میں آپ کی کیا خیال، آپ کی کیا رائے ہے، میں آپ کی بات کو ریکارڈ کر لوں؟ ریکارڈ بھی کر لیا ہماری بات، میں نے اس کو بھی ڈانٹا، سختی کے ساتھ میں نے ڈانٹا، شیخ نے بھی اس کو ڈانٹا اور کہا کچھ نصیحت ہم نے لوگوں کو اس کو کی۔ اب دیکھیے جھوٹ سے شروعات کیا اس نے، اوپر جھوٹ بولا وہ کہ ہمارے والد صاحب آ رہے ہیں، اس لیے ہم کا شیخ موجود تھے ہمارے ساتھ، اور بھی لوگ موجود تھے، اور ہمارے سلیم پٹسارے صاحب سارے لوگ تھے، اور کہا کہ ہمارے والد صاحب نیچے آ کر ہے کہ نہیں، ہم گاڑی سے آئیں گے، ہم ابیر کا انتظار کر رہے ہیں، فلاں چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جھوٹ سے شروعات کیا اس نے، بس یہ کہ شیخ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس طرح کا جو انٹرویو لینے کے لیے اور بات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تاکہ بھیج دیں وہاں پر۔ استغفر اللہ، بات کہاں تک جا رہی میرے بھائیوں؟ غور کیجئے، ہمارے جو ہاں یہاں پر ماں باپ لوگ ہیں، اپنے بچوں کی فکر کیجئے۔ یہ سب جو ہے لادینیت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہ خروج اور خارجیت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یہ، جی، علماء پر نکیر کرنا، بڑے بڑے علماء پر۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی حفاظ کریں، اور جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں واقع ہیں، یہ کوئی ہوائی فائرنگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، بڑی تحقیق کے بعد ہم لوگ کوئی گفتگو کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، اور جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، یہ بھی سوچیے آپ لوگ۔ جی ہاں، اس لیے اس مسئلے کی اہمیت کو، سنگینی کو سمجھیے، اور اس طرح کے جو منہجی اور علمی دروس ہیں، اور ہمارے جو اس طرح کے علماء، ان کے ساتھ چپک کر کے رہیے، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے میرے بھائیوں، اسی میں آپ کے لیے حفاظت ہے۔ جیسے ان کا ساتھ چھوڑیں گے، بھیڑیا آپ کا شکار کر لے جائے گا، اور اس طریقے سے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے۔ اس لیے قرآن و سنت کو سلف صالحین کے جو کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑیں گے، تب جا کر کے آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ان کے ساتھ جڑ کر کے رکھیں، ایسے پروگراموں میں آئیں، اور اس طریقے سے ایسے پروگراموں میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی حفاظ فرمائے، اور جو ہے یعنی ایک جنگ کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے، بہت دل گردے کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ ہندوستان جیسے ماحول میں ایسے لوگوں پر رد کرنا، اور ایسے لوگوں کی خامیوں اور ان کے خطرناکیوں کو، سنگینیوں کو بیان کرنا، جی ہاں، بہت اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے صبر اور حوصلہ کی اور اس کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے بس مصلحت پرستی اور مصلحت کوشی کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ حوصلے پر قائم رکھے ان کو، پڑھیے ان کے، سنیے ان کے دروس اور ان کی تحریریں، ماشاء اللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں آپ لوگوں کی ہماری رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ ہم لوگ صحیح منہج سمجھیں اور اس طریقے سے اور صحیح راستے پر قائم، اس لیے سارے کے درست کیے جاتے ہیں۔ ورنہ فضائل وغیرہ تو بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، کون اس کا انکار کرنے والا ہے، لیکن وہ فضائل کام نہیں آئیں گے اگر صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ خوارج کے کچھ کام آئے فضائل؟
ان کا عمل کچھ کام آیا؟ ان کا اجتہاد اور ان کی محنت کچھ کام آئی؟ صحابہ کی نمازیں ان کے سامنے فیل تھیں، کم حقیر تھیں، کچھ کام نہیں آیا، جہنمیوں کے کتے ہوں گے وہ لوگ۔ اس لیے منہج اور عقیدہ سیکھیے، توحید سیکھیے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کم بھی رہے گا تو یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ وہ بہت ساری نمازیں بدعات اور شرک پر قائم رہ کر کے کرنے والی کوئی فائدہ ادا نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اگر منہج آپ کے پاس نہیں، عقیدہ نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دو ٹوک لفظوں میں ہمارے یہاں کوئی سریت، کوئی خفا اور کوئی ایسی بات نہیں، دو ٹوک لفظوں میں ہمارا منہج، ہمارا سب کچھ سب واضح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسی منہج پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ کل بھی عصر کی نماز کے بعد درس شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ کل آخری درس ہوگا، یعنی کل کا دن 3 دروس ہوں گے، عصر بعد، مغرب، عشاء کے بعد۔ اس میں بھی آپ لوگ آئیے اور لوگوں کو بھی لے کر کے آئیے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔